کوہاٹ میں 7 افراد کا لرزہ خیز قتل، نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 7 افراد کو موت کی نیند سلا دیا۔ فائرنگ سے ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعہ کوہاٹ کے علاقے ریگی شینو خیل میں پیش آیا۔ رواں ماہ 7واں ٹرین حادثہ، لودھرا میں عوام ایکسپریس کی متعدد بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، ایک مسافر جاں بحق 20 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق انجن فیل ہونے سے حادثہ پیش آیا۔ امدادی سرگرمیوں کے بعد ٹریک بحال۔ 1 ستمبر کو اسلام آباد ایکسپریس کالا شاکاکو کے قریب پٹری سے اتری، 30 مسافر زخمی ہوئے۔ 2 اگست کو پاک بزنس ایکسپریس کی بوگی ڈی ریل ہوئی۔ 8 اگست کو فری ٹرین کو فیصل آباد ڈرائی پورٹ پر حادثہ پیش آیا۔ 9 اگست کو میاں والی ایکسپریس، 10 اگست کو عوام ایکسپریس اور 11 اگست کو موسمی پاک ایکسپریس حادثے کا شکار ہوئیں۔ مانسون کا ایک اور سپیل تباہی پھیلانے کو تیار، آج سے 19 اگست تک بارشیں متوقع۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک اور ہری پور میں بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں اوسط 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہو چکی۔ پشاور، بنیر، مردان، نوشہرہ، ڈیرہ اسماعیل خان میں فلیش فلڈ کا امکان۔ ٹانک، محمد، لکی مروت اور وزیرستان میں بھی موسلادھار بارش متوقع۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ، چیئرمین NDMA نے مزید کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے کہا 2 ہفتے قبل گلگت بلتستان میں جو ہوا اسی کا فالو اپ خیبر پختونخوا میں نظر آیا۔ آئندہ 3 سے 4 ہفتوں میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور شمالی پنجاب میں کلاؤڈ برسٹ ہو سکتے ہیں۔ 31 اگست تک سیاحوں کو بالائی علاقوں کے سفر سے گریز کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ سے بدترین سیلاب، گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ، ہر طرف تباہی کی داستانیں، اموات 328 ہو گئیں۔ سیلاب ریلوں نے بونیر، باجوڑ، سوات، شانگلہ اور بٹاگرام میں قہر ڈھا دیا۔ موز اور ریلے سب بہا لے گئے، گھر، راستے، گزرگاہیں مٹی کی تہوں تلے دب گئے۔ بونیر سمیت 5 اضلاع میں 31 اگست تک ہنگامی حالت نافذ۔ بونیر کے متاثرہ علاقوں سے 5000 سے زائد افراد ریسکیو کیے گئے۔ پیر بابا میں اب تک 200 افراد لاپتہ، تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ترجمان کے مطابق ریلے میں بہہ جانے والے افراد کی لاشیں کیچڑ میں ہو سکتی ہیں۔ عینی شاہدین کہتے ہیں کہ پانی اتنا آیا کہ 11 فٹ تک چڑھ گیا، چھتیں بھی پانی میں ڈوب گئیں، پورے گھرانے لمحوں بھر میں پانی کی نظر ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت، امدادی سامان کی ترسیل بڑھانے اور راستے جلد از جلد بحال کرنے کا بھی کہہ دیا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین NDMA کا مسلسل رابطہ، ریسکیو آپریشنز کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، خیبر پختونخوا میں سیلاب کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نواز شریف نے متاثرین کے لیے امدادی کام مزید تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ باجوڑ اور دیر کو ملانے والے تباہ پل کی نئی تنصیب کا کام جاری۔ کور آف انجینئرز کے دستے دن رات کام کر رہے ہیں۔ پل کا کام چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ بونیر میں بھی پاک فوج کے مزید تازہ دم دستے پہنچ گئے۔ اسپیشل آلات کے ذریعے کیچڑ کے نیچے دبے زخمیوں اور لاشوں کی تلاش جاری۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز میں راشن اور دیگر سامان کی تقسیم۔ ٹیمیں سینکڑوں متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقل کر چکی۔ تمام متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا سیلاب متاثرہ ضلع بونیر کا دورہ، بارشوں اور سیلابی ریلوں سے ہونے والے نقصانات اور ریلیف کارروائیوں پر بریفنگ لی۔ میڈیا سے گفتگو میں علی امین بولے، جانی نقصان کا ازالہ ممکن نہیں، مالی نقصان کا 100% ازالہ کریں گے۔ وزیر اعظم اور چیئرمین NDMA سے رابطے میں ہوں، ایویشن سے اضافی ہیلی کاپٹرز مانگے ہیں۔ تینوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے بھی فون کر کے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔
گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ایک بار پھر سیلابی ریلوں کی تباہی، مجموعی طور پر 21 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی۔ غزر، دیامر، پھنڈر اور شگر میں مکانات، پل اور سڑکیں بہہ گئیں۔ سکردو میں 6 پل دریا برد۔ سکردو کے مرکزی شاہراہ کئی مقامات پر ٹوٹ چکی۔ ہزاروں مسافر اور سیاح شاہراہ کے دونوں اطراف محصور۔ شہر میں پیٹرولیم مصنوعات اور اشیاء فروخت کی قلت پیدا ہو گئی۔ وادی نیلم اور مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ سے شدید جانی اور مالی نقصان، راستوں کے ساتھ عمارتیں اور گیسٹ ہاؤسز بہہ چکے، سینکڑوں سیاح محصور۔ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیاسی مصالحت کا راستہ بتا دیا۔ برسلز میں اوورسیز پاکستانیوں کی تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل نے کہا، تبدیلی کی افواہیں سراسر جھوٹ ہیں، افواہیں پھیلانے والے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف ہیں۔ خدا نے ملک پاکستان کا محافظ بنایا ہے، اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں۔ خارجہ پالیسی سے متعلق سید عاصم منیر کا کہنا تھا، پاکستان کو چین اور امریکہ سے تعلقات میں توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے۔ مزید کہا، افغان حکومت طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کرے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ مودی سرکار کو ایک اور دھچکا، امریکہ بھارت تجارتی مذاکرات منسوخ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق امریکی تجارتی وفد نے بھارت کا شیڈول دورہ منسوخ کر دیا۔ امریکی وفد نے 25 سے 29 اگست تک بھارت کا دورہ کرنا تھا۔ امریکہ نے بھارت کو روس سے تیل خریدنے کے معاملے پر خبردار کیا تھا۔ بھارت پر اضافی 25% ٹیرف عائد کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ اضافی ٹیرف کے بعد بھارت پر مجموعی امریکی ٹیرف 50% ہو گیا۔ روسی صدر جنگ ختم کرنے کے لیے ڈونباس ریجن پر قبضہ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف، یوکرینی صدر کو جنگ ختم کرنے کے لیے روس کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کا مشورہ۔ کہا، روس بڑی طاقت ہے اور یوکرین نہیں، سیز فائر نہیں بلکہ براہ راست امن معاہدہ ضروری ہے۔ پیوٹن نے ڈونباس کے بدلے فرنٹ لائن محاذ منجمد کرنے کی پیشکش کی ہے۔ یوکرینی صدر نے پیشکش مسترد کر دی۔ یورپی اتحادی یوکرین کی حمایت اور روس پر مزید پابندیوں کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یوکرینی صدر کو ٹیلی فون، 1.5 گھنٹے تک بات چیت ہوئی۔ ملاقات کے لیے امریکہ بھی بلا لیا۔ زیلنسکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے واشنگٹن جائیں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے یورپی رہنماؤں کو بھی ساتھ ہی مدعو کیا ہے۔ اگر سب منصوبے کے مطابق ہوتا ہے تو پیوٹن کے ساتھ اگلی ملاقات کا وقت طے کیا جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت مفید رہی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا کرملن میں اجلاس سے خطاب، کہا، ایک بار پھر روس کا موقف تفصیل اور سکون کے ساتھ بیان کرنے کا موقع ملا۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو اور تمام مسائل پرامن طریقے سے حل ہوں۔ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو سے ضروری فیصلوں میں مدد ملی ہے۔ دہشت گرد اسرائیل باز نہ آیا، آج سے فلسطینیوں کو زبردستی جنوبی غزہ منتقل کرنے کا اعلان کر دیا۔ فوجی ترجمان کے مطابق سیاسی قیادت کی ہدایت پر غزہ کے جنگی علاقوں سے فلسطینیوں کو جنوبی غزہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ رہائشیوں کو خیمے اور دیگر اشیاء بھی دی جائیں گی۔ اسرائیلی حکومت نے گزشتہ ہفتے غزہ سٹی پر قبضے کی منظوری دی تھی۔ ادھر امریکہ نے غزہ کے لیے وزٹر ویزوں کا اجرا عارضی طور پر معطل کر دیا۔ طبی اور انسانی بنیادوں پر بھی ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ طبی ماہرین کی تنظیم MSF کی مذمت،